محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ مردوں کی نماز کا مکمل طریقہ سنت کے مطابق بتایا جائے اور اس موضوع پر ویڈیو کو اپلوڈ کیا جائے، تو اسی مقصد سے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست عزیز حافظ و قاری سید فیض علی، اور اس ویڈیو کے تھرو ہم آپ تک سنت کے مطابق مردوں کا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا سب سے پہلے طریقہ ہے، اگر آپ کوئی نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہوگی۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے نیت کر لینا مستحب ہے۔ تو زبان سے نیت ہم یوں کریں گے، مثلا ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم یوں نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب حافظ فیض صاحب آپ کو نماز کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے۔ سب سے پہلے سیدھے کھڑے ہوں گے، پیر کی طرف دکھائیے۔ سب سے پہلے سیدھے کھڑے ہوں گے اور پیر کے درمیان کا فاصلہ 4 انگل سے لے کر کے 1 بالش تک ہو، وسعت کے مطابق جس میں آپ کو آسانی ہو، اور پیر سیدھے رکھیں، نہ پیر ٹیڑھے ہوں نہ پیر ترچھے ہوں، بلکہ پیر بالکل سیدھے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو نیت کریں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، کانوں سے ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور کانوں کی لو تک بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ ناظرین کرام دونوں ہاتھوں کو قبلہ کی طرف سیدھا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھا جائے گا، اللہ اکبر۔ دیکھیے ناظرین کرام، یہ سنت طریقہ ہے کہ 3 انگلی اپنے کلائی کے اوپر رکھیں اور داہنے ہاتھ کی پشت کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں اور انگوٹھے سے اور چھنگلیا سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ناف کے نیچے یعنی توندی کے نیچے اس کو رکھ لیں ہاتھ کو۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تحت السرہ مستحب ہے، یعنی ناف کے نیچے ہی باندھنا سنت ہے۔ اس کے بعد ہم نے پہلے نیت کی اور اس کے پھر ہاتھ باندھے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھے، اس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ قاری صاحب پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کوئی صورت پڑھی جائے گی۔ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر سنت طریقہ یہ ہے کہ طوال مفصل یعنی بڑی صورتوں کو پڑھیں، لیکن ابھی مقصد سکھانا ہے تو لہٰذا کوئی ایک صورت آپ ابھی پڑھ دیں الحمد کے بعد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ماشاءاللہ یہ سنت طریقے سے نماز دکھائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو۔ اب جب کھڑے ہوں تو اس وقت نگاہ کا سجدے کی جگہ پر ہونا مستحب ہے، تو ہمیں سجدے کے مقام پر دیکھنا ہوگا اور الحمد شریف پڑھی اور اس کے بعد سورت پڑھی۔ اس کے بعد ہم اللہ تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر۔ دیکھیے رکوع میں دیکھیے سب پیٹھ بالکل سیدھی ہونا چاہیے جس طرح سے ہے، اور بالکل مضبوطی کے ساتھ گھٹنے کو پکڑ لینا چاہیے تاکہ کوئی کمی پریشانی نہ واقع ہو۔
اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 مرتبہ کم از کم. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اس کے بعد سیدھے کھڑا ہوا جائے گا. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب یہاں تک کی نماز مکمل ہو رہی ہے. اب سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے نگاہ کو سجدے کی مقام پر رکھیں گے, گھٹنے رکھے جائیں گے زمین پر. اس کے بعد ہاتھ کو رکھا جائے گا, اس کے بعد ناک کو رکھا جائے گا زمین پر, اور پھر پیشانی کو سجدے کے مقام پر رکھا جائے گا. سنت طریقہ ہے. اللہ سب سے پہلے سجدے میں جانے کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی. سجدے کی تسبیح سماعت فرمائیں. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اور سجدے کی حالت میں پیچھے دیکھنا ہوگا کہ پیر کس طرح ہونا چاہیے. دونوں پیر اس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے. دیکھیے آپ, دونوں پیر اس طرح سے کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دونوں پیر اس طرح سے بالکل کھڑے ہونا چاہیے. اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. اب گھٹنے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے رکھنا ہے. نہ ہاتھوں کو زیادہ نیچے کرنا ہے اور نہ پیچھے کرنا ہے, لہٰذا برابر ہاتھ ہونا چاہیے. اس کے بعد اس میں تھوڑا وقفہ رک کر کے سجدے میں جانا ہے. اللہ اکبر. پھر سجدے کی تسبیح کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ کم از کم. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر. اسی طرح ایک رکعت مکمل ہو گئی. دوسری رکعت میں ہم ثنا کو نہیں پڑھیں گے, اعوذ باللہ کو بھی نہیں پڑھیں گے, بلکہ بسم اللہ سے نماز کو شروع کیا جائے گا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھ کے پھر دوسری صورت کو پڑھیں گے. لیکن ناظرین کرام اس بات کو خیال رکھیں کہ بسم اللہ آہستہ سے پڑھی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. پھر پچھلے بار کی طرح تسبیح کو پڑھیں گے رکوع کی. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ناظرین کرام ایک مسئلہ اور سماعت کر لیں کہ رکوع میں جاتے وقت جو نگاہ ہماری ہونا چاہیے وہ ہمارے پیروں کے انگوٹھے پر ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہوئے اٹھیں گے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب اگر آپ امام ہیں تو صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے. اگر مقتدی ہیں آپ تو پیچھے امام نے اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو مقتدی پیچھے ربنا لک الحمد کہیں گے. اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں چیزیں کہنا مستحب ہے. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے. اللہ. ہم اسی طرح سجدے میں گئے. پہلے ہم نے گھٹنے کو رکھا, پھر ہاتھ کو رکھا, پھر ناک کو, پھر پیشانی کو سجدے میں رکھا. اس کے بعد ہم سجدے کی تسبیح کو پڑھیں گے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اب تکبیر کہتے ہوئے ہم اٹھیں گے. اللہ اکبر. پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. اور دوسرا مسئلہ یہ سماعت فرما لیں کہ سجدے میں جب آپ جائیں تو اپنے ہاتھوں کو کی انگلیوں کو نہ تو کھولے, بالکل مطلب قریب ہونا چاہیے, ملی ہوئی ہونا چاہیے, زیادہ کھلی ہوئی انگلیاں نہیں ہونا چاہیے. سجدے میں جانے کے بعد ہم سجدے کی تکبیر کو پڑھیں گے. سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اب تکبیر کہتے ہوئے ہم جلد سجدے سے اٹھیں گے.
Allahu Akbar. अब सजदे से उठने के बाद हम कायदे में बैठ चुके हैं। कायदे में बैठने के बाद हमारी निगाह हमारी गोद में होना चाहिए। मुस्तहब तरीक़ा ये है कि निगाह हमारी गोद में होना चाहिए और हमारी उंगली अपनी हालत में होना चाहिए। और ये घुटने पे उंगलियों का बहुत बाज़ लोग उंगलियों को अपनी घुटनों पे लटका लेते हैं, ये भी मकरूह तरीक़ा, ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना चाहिए बल्कि इसी हालत में होना चाहिए। और पैर को आप कायदे में देख लें, नाज़रीन किराम आप पैर को देख लें कि एक पैर बिछा होना चाहिए जिस पर मुसल्ली बैठा हो और एक पैर खड़ा होना चाहिए, यानी दाहिना पैर सीधा पैर खड़ा होना चाहिए और बायां पैर बिछा होना चाहिए जिस पर बैठ सके। उसके बाद सबसे पहले अत्तहियात को पढ़ा जाएगा। अच्छा, ये अत्तहियात समाप्त करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपने देखा कि अत्तहियात, सबसे पहले अत्तहियात पढ़ी गई जलसे में बैठने के बाद, और अत्तहियात में अशहदु अल्ला इलाहा पर उंगली को उठाया गया और इल्लल्लाह पर उंगली को अपनी हालत पर छोड़ दिया गया। अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ी जाएगी। समाप्त करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिम के बाद हम दुआए मासूरा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन फला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इसके बाद सलाम फेरा जाएगा और सलाम फेरने का सुन्नत तरीक़ा ये है कि पहले दाहिने तरफ फेरा जाए और फिर बाईं तरफ मुंह को फेरा जाए। और हम अपने सलाम के वक्त हमारी निगाह कंधों पर होना चाहिए और हमारी नीयत ये होना चाहिए कि मुक़्तदियों पर और फरिश्तों पर सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, इस तरह हमारी नमाज मुकम्मल हो गई, जिसको प्रैक्टिकल करके आप तक पहुंचाया गया है।